آج گھر کے اندر کتنے بکھیڑے، گھر کے اندر کتنے کھلیرے۔ میرے عزیزوں کسی کے گھر جا کے بیٹھ جاؤ، بوتلوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں شکر آ جاتی ہے، چنے آ جاتے ہیں، مولوی صاحب پھوک مار دو، بندہ کول نہیں بہندا، بندہ دی سندا کوئی نہیں، بندہ دے کول نہیں بہندا۔ میں کہتا ہوں خدا پاک کی قسم ہے، مردوں کو عورتوں سے جادو نے دور نہیں کیا، ٹونوں نے دور نہیں کیا۔ تمہاری فضولیات جس کو تم نے ضروریات بنا رکھا ہے، ان فضولیات کی فرشتوں نے دور کیا۔ رب اکبر کی قسم گھر آتا کوئی نہیں، اینی لے کے آئے، اینی لے کے آئے، اوتے رہ گیا، اوتے رہ گیا، کہتا اچھا میں انہیں روٹی دکھا جو، کہتا آ کے کھانا۔ بورے والا سے نکلا آپ کے چک سے نکلا، بورے والا سے نکلا کراچی چلا گیا، ان فضولیات کو پورا پورا کرتے سعودیہ چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا بچہ پیدا ہو ویڈیو پہ دیکھ رہا ہے، بہن کی شادی ہو ویڈیو کال پہ دیکھ رہا ہے، ابا مر گیا ویڈیو کال پہ دیکھ رہا ہے۔ کہ کب فضولیات تیری پوری ہوگی، میں عزت کے ساتھ گھر میں آؤں گا۔ نتیجہ یہ نکلا ضروریات باقی رہی، پوری کرنے والا جنازے کی صورت میں پاکستان آ گیا ہے۔ اب فضولیات کیا ہیں؟ آج سے 15 سال پہلے چلے جاؤ، 10 سال پہلے چلے جاؤ، زیادہ کی بات نہیں کرتا، بتاؤ شیمپو کہاں تھے؟ کپڑے دھونے والے صابن سے سارے تھر دھویا کرتے تھے، کسی کے بال جڑے نہیں تھے، کسی کے بال گوڑے نہیں تھے۔ اماں جان ٹانگوں میں سر رکھ کے باری کنگھی کیا کرتی تھی، سر میں تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ جب میرے عزیزوں کنگھی کرتے کرتے کنگھی چبا کرتی تھی، ماں ماتھے پہ پیار کیا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ماں کا پیار، اس کے ہونٹوں کا لگنا، اللہ اکبر، بیٹے کو عبدالقادر جیلانی بابا فرید الدین کا شکر بنا دیا کرتا تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ اپنے بچوں کو علیحدہ کمرے بنا دیے۔ پہلے میرے عزیزوں کھلا ایریا تھا، اماں کمرے میں ہوا کرتی تھی، ابا کمرے میں ہوا کرتا تھا، ابا جان کا کھٹرا کونے میں، ماں کا ادھر ہوا کرتا تھا، بہن بھائی سویا کرتے تھے۔ کسی کی سردی میں رضائی کھسک گئی، کوئی میرے عزیزوں رات کو پانی مانگ رہے، امی اٹھ کے پانی پلا کے کہتی تھی بسم اللہ میرے پتر دی خیر ہو، کسی پہ رضائی ڈال کے یوں کر کے ماتھے پہ پیار کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ان کا ماتھے پہ پیار کرنا، للچائی ہوئی نظروں سے، پیار والی نظروں سے دیکھنا، تجھے مجھے اٹھا کر کامیابی کی منزلوں پہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ ہائی کتنی بد نصیبی کی بات ہے، آج باپ کو پتہ ہے بیٹے کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی ہے، پانی مانگا بیٹا پانی دینے نہ آیا، کوئی بیٹے کو کھانسی کی خبر نہ ملی، ساری رات باپ کو راتا نہ آیا۔ اسے پتہ ہے میرے بیٹے نے اپنی آنکھوں کے اندر کون سا رنگ بسا رکھا ہے، جس رنگ نے ماں کا احساس نہ دلایا، ابے کا احساس نہ دلایا۔ اور لوگوں خدا کے واسطے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے بچوں کو کم از کم 2-4 گھنٹے دیا کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا رب اکبر کی قسم ہے اگر بچے کے اندر ماں باپ کی احساس کا درد پیدا ہو گیا تو یہ بچہ تجھے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں چھوڑ کے آئے گا۔ مکان کے وارث 1000 بنا لیے، دکان کے وارث بنائے، سارے میرے سمیت بیٹھے ہو، اپنے بچوں میں سے کسی کو آپ نے قبر کا وارث بنایا۔ کیا تمہیں اتنا یقین ہے میرا بچہ قیامت کے دن اللہ کو رو کے دکھائے گا، مالک کائنات اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے پہ رحم کرے گا؟ کیا آپ نے میرے عزیزوں اپنے بچوں کو قبر کا وارث بنایا؟ رب اکبر کی قسم ہے سال گزر جاتے ہیں، مسجد کے قاری بلا کر، مدرسے کے طالب علم بلا کر اپنے باپ کو بخشواتے ہیں۔ ہائے میری بد نصیبی، اس کی زبان پر پوری دنیا کا حساب آیا، باپ کے لیے سورہ فاتحہ نہ آئی۔ پھر بتاؤ میرے عزیزو آپ نے ساری زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا ہے؟ آج جو ہمارے بچے بد تہذیبی کا شکار ہے، نہ انہیں اپنوں کا پتہ نہ پرایوں کا پتہ۔ آپ نے ایک بڑی غلطی اور کی، جہاں میاں بیوی بیٹھے چاروں طرف بچوں کا حلہ لگا، جہاں میاں بیوی بیٹھے تائے نے نہیں کیتا، تیرے چاچے نے نہیں کیتا، تیری پھپھی نے نہیں کیتا، تم نے ایسا زہر ان کے اندر بھرا۔ رب اکبر کی قسم ہے کہ شادی پر اولاد بلانے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، آج نہیں کل نہیں تو پرسوں بھائی کے خون کا جوش مارے گا۔ بہن دروازے پہ روتی آوے گی، کبیر ایک دفعہ سر تے ہاتھ رکھ دے، بچے یوں گھور کے دکھائیں گے ابو جی گھر ساٹے نہ لے آنا ہے، تجھے یہاں میجر فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اپنے بہن بھائیوں کو رکھ یا اپنی اولاد کو چھوڑ دے۔ رب اکبر کی قسم وہ رشتے جن کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ رشتے معلوم میں بنا کے جنہیں دیا کرتی تھی، ہماری اولاد نے اس سگے رشتوں سے میں دور کر کے رکھ دیا ہے۔
میرا بیٹا کھڑا ہو کے مجھے یوں کہے ابو جی تائے بلائے تھے میں بیاہ نہیں کرانا. یہ زہر کے انجیکشن میں نے تو نہیں لگائے تھے. ابھی عید آ رہی ہے, اللہ کرے خیر سلامتی کے ساتھ رمضان آئے, آپ کی میری مغفرت بخشش کا ذریعہ بن جائے. سارے گاؤں والے پتہ نہیں تمہاری عقل پہ کون سے پردے پڑ گئے, تمہیں شرم ہی نہیں آتی, تم اپنے بچوں کا کون سا لباس پسند کرو گے؟ بیوی برقعے کے اندر ساتھ جائے گی, سوتے سوتے بچوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ گے, نہیں گودی چک لو, کوئی نہیں میں چک لینی, میں گودی لے لینی ہاں. ہاں جی جناب چھوٹا بڑا ہو گیا تو کون واپس کرے گا؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں ریڈی میڈز کی دکان پہ چلی گئی, بیوی کو کہہ رہے اے انہاں تے پچھلے سال دا ہے, انہوں کا نوا وکھاوے ہن تے انہیں ڈیزائن آ گئے, موبائل پہ نکال کے دکھا رہی اے وہ کہتا پھر آپ کو ایسی چیز دکھاؤں پورے محلے میں کوئی نہیں پہننے گا. انہوں نے کہا ہاں دکھا. برقعے کے اندر دکھایا, کپڑے کے بازو کوئی نہیں, پجامے کا کپڑا کوئی نہیں, اتنی چڈی کہ میری بچیوں کے چڈے نظر آ گئے, رانے نظر آ رہی ہیں, اتنے کپڑے کے بغلے نظر آ رہی ہیں, پیچھے کی جیب کوئی نہیں, دھاگا باندھ رکھا ہے. بچی میرے عزیزوں 7-8 مہینے کی باپ کی گردن کے ساتھ لگی سو رہی تھی. انہوں نے کہا اے پورا آ جائے گا, انہوں نے کہا اے ذرا مہنگا ہے فکس پر آئے جائے, کوئی دن چھڑ پورا آنا چاہیے. اللہ اکبر. بچی سو رہی تھی, انہوں نے کہا کس طرح پوائیے ستی پئی ہے, انہوں نے کہا تجھے اس طرح کر کے کرو, میں اس کی کمر پہ ناپ لیتا ہوں. وہ سو رہی تھی, یوں کر کے کمر پہ کپڑا لگایا, اچھل کے باپ کی گود میں آئی اور جوتی سمیت باپ کے کندھے پہ چڑھ کے ری 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 کرنے لگ گئی, اور تم اسے دکان کے باہر لے گئے. کہنے لگی ابو اللہ کے واسطے یہ لباس مجھے نہ پہنانا, ابو جی یہ لباس ننگا مجھے نہ پہنانا, ابو جی خدا کا واسطہ یہ لباس مجھے نہ پہنانا. آج 1 سال کی عمر میں یہ ننگا لباس تو مجھے پہنا رہا ہے, جب 18 سال کی عمر میں یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آؤں گی, تیری داڑھی کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی. اس کو پہچان کس نے کرا اس لباس کی؟ امی نو ویکھ نو کہ بٹا سر تے لے کے چل چل اپنا کام کر. پتہ ہے آپ کے لیے میرے لیے اللہ کے قرآن کا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. 18ویں پارے میں اللہ فرما رہے او لوگو حدیث جامع عمر سے جانے والو, خبردار اپنے گھر جاؤ گے, تائے چاچے کے گھر جاؤ گے, خبردار کنڈا کھٹکھٹا کے جب تک اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے, خبردار تمہیں اپنے گھر میں جانے کی اجازت نہیں, کیونکہ مرد گھر سے باہر ہے, رات کا وقت ہے, عورت تھکی ہاری ہے, دل کا اجالا ہے, دوپٹہ کھنٹی پہ ہوتا ہے, کوئی پوچھا دے رہی ہے مار رہی ہے, کوئی جھاڑو دے رہی ہے, سینہ کھلا ہوا دھی بیٹی بہنوں کا, اللہ اکبر, آگا پیچھا ننگا ہو رہا ہے. خبردار جوانوں بوڑھو دروازہ بجا کے جانا تاکہ اندر رہنے والیوں کو, کام کرنے والیوں کو پتہ لگ جائے ابا نہیں آیا بلکہ غیرت کا پیکر آ رہا ہے, بھائی جوان نہیں آیا بلکہ حیا کا پیکر آ رہا ہے. تیری دستک کی وجہ سے کھوٹی سے دوپٹہ اتر کے سر پہ گلے پہ آ جائے, اگر ننگے سر پر کھلے گلے پر تیری نظر پڑ گئی, گھر کے برتن بھانڈے تو بچ جائیں گے, غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. اتنا بڑا اللہ کا حکم, اتنی آنکھ کی حیا کی اللہ قدر کر رہے. بے شک 100 دفعہ اپنے گھر جاؤ, دستک دے کے جاؤ. بہن کمرے میں اکیلی بیٹھی ہو, او ویرے خیال کریو بوئے کھول کے اندر نہ جائیں. دروازہ بجا, من دق الباب, کون دروازے پر, کون دروازے پر, تیری میری حیا زادہ یا امنہ کے لال کی حیا زادہ. من دق الباب, بیٹی دے بوئے اگے کھڑوتے نے, من دق الباب, اندر بوا بجائے, اندر سے آواز کیڑا ہے کہ بیٹی محمد الرسول اللہ, تیرا باپ دروازے پہ آیا, اندر آ جاؤں. حسین کی اماں اندر ہے, حسین کا نانا باہر کھڑا ہوا ہے, ٹھک ٹھک کون ہے؟ نانا ہے, آ جاؤں. کیا کری ابو جی اگر اکیلے ہو تو آ جاؤ, اور کوئی نہ لیتے اندر نہ آنا. رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے, میرے ساتھ عمران بن حسین ہے, صحابی
کہا ابو جی کیا کروں، تیری بیٹی کے تن پہ اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ بیٹی اندر کھڑی رو رہی، باپ باہر کھڑے رو رہے۔ نبوت والی کملی والی چادر دے دی کہ بیٹی یہ لے لے۔ اندر تشریف لے گئے، کہا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو جی گھر کے اندر تنگی ہے لیکن خدا کا شکوہ کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹی حسن حسین کا کیا حال ہے؟ کہ با کیا بتاؤں، 6 دل کے فاقوں نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کون سی آج اللہ کی نعمت آپ نے میں نے استعمال نہیں کی؟ ہائے میرے عزیزو، اے پکایا ہے، اے پکایا، تجھے ترس ہی نہ آیا، تجھے ترس ہی نہ آیا، تجھے حیا ہی نہ آیا اس مظلوم باپ پر؟ اے پکایا، اے پکایا، جس نے تمہارے اس گاؤں کی کوئی گلی نہ چھوڑی، ریڑیاں لگا لگا کے گھسیٹتا رہا، 4 منزلوں پہ تکاریاں اٹھاتا رہا۔ ہائے اللہ اکبر، تھاج باپ کا ہاتھ چومتے، ابو جی ایسی تیڑے کڑے احسانہ دا بدلہ دئیے، ہم جانوروں کے لیے تو محنت کر کے آ رہے ہیں۔ کس نے باپ کے سر میں تیل لگایا، کس نے باپ کے پیر دبائے؟ کوشش کرنا میرے لاڈلو، کوشش کرنا میرے لاڈلو، اپنے ماں باپ کو ہنسا ہنسا کے قبرستان بھیجنا، رلا کے قبرستان نہ بھیجنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا خبردار خبردار، 4 باتوں کا خیال کریو اپنے اماں ابا سے، بے شک وہ نمازی، بے شک غیر نمازی، بے شک وہ بے دین ہے یا دیندار ہے۔ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے 4 باتوں کا خیال کرنا۔ او میرے بچے، تمہاری وجہ سے ٹولے کی وجہ بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کہ دیکھو تمہاری وجہ، اگر سننا جاؤ ورنہ اٹھو میرے پیارو، بری بات ہے۔ دیکھیں مہمان آئے قدر کریں، میں اپنے گھر کا ذکر تھوڑی کر رہا ہوں۔ 3-4 یہ بیٹھے ہوئے اس وقت سے ماشاءاللہ ہنس رہے، پتہ نہیں تم کی پکنک بنانے آئے ہو۔ میرے بچوں یہ دین نصیحت ہے، لاکھوں روپے ہزاروں پہ جلسے پہ خرچ کیا تب یہ ہمیں مہمان یہاں پہنچے، تمہارے لیے تو کر رہا ہوں۔ فرمایا 4 باتوں کا خیال کرنا ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے، 4 باتوں کا خیال کرنا ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے، 4 باتوں کا خیال کرنا۔ خبردار ماں باپ کے سامنے کبھی سینہ تان کے نہ کھڑے ہونا، ماں باپ کی بات کا جواب آنکھیں مٹکا مٹکا کے نہیں دینا، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے اٹھا اٹھا کے نہیں دینا، ماں باپ کی بات کا جواب غصے سے نہ دینا۔ خبردار، تو عبدالحنان صدیقی کیوں نہ ہو، امام کعبہ کیوں نہ ہو، امام مدینہ کیوں نہ ہو، خبردار کندھے مٹکا مٹکا کر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، سینہ تال کر ماں باپ کی بات کا جواب غصے سے دے گا۔ مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے، ذلت کے اس گڑھے میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک تجھے نکالنے والا ہی کوئی نہیں آئے گا۔ آج بندہ کہتا مولوی صاحب میں کیا کروں، میں کاروبار کرتا ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا، مولوی صاحب میں فصلیں میری تباہ ہو گئی، لاکھ ہاتھ میں ہوتا ہے راکھ بن جاتا ہے۔ یہ نہ پوچھ تیرے دشمن کتنے ہیں، تیرے سجل کتنے، یہ نہ پوچھ تیرے پہ کس نے جادو کیا، نہیں، بلکہ یہ پوچھ ماں باپ زندہ ہے کا جی جی، کہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا تیرا انداز کیا ہے۔ ماں باپ تیرے سے بات کرتے ہیں ہنس کے جواب دیتا ہے، یہ اچھل اچھل کے جواب دیتا ہے۔ اگر کہ جی ماں باپ تو فوت ہو گئے، بتا پھر ماں باپ کو قبرستان رلا کے بھیجا تھا کہ ہنسا کے بھیجا تھا؟ اب سن رہے ہو کہ ہن ماما ٹھنڈیاں چھاواں سناؤ، باپ سرا دے تاج ہونڈے، اس وقت تو فٹ بال کی طرح اس تاج کو اپنے قدموں میں رولا، آج قبرستان کے اوپر باپ یاد آ رہا ہے، قرآن خوانی پہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں یاد آ رہی ہے۔ یاد رکھنا، اسے ٹھنڈی چھا رکھنا، اسے گرم ہوا کا جھونکا نہ بنانا۔ رب اکبر کی قسم ایک رات کف قبر کے اندر لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی۔ اگر انہیں راضی کرے گا جنت میں جائے گا، انہیں ناراض کرے گا تو جہنم کے اندر جائے گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، راتوں کو 4 بجے گھر آنے والوں، تم اس اولاد سے امید رکھتے ہو یہ اولاد میرے لیے قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بنے گی اور میرے جنازے والی چرپائی پر مجھے روکے دکھائے گی اللہ کو،
ان کے آنسوؤں کو دیکھ کے اللہ کو میں گناہگار پہ ترس آ جائے گا۔ اگر آپ نے اولاد کو اس قابل نہیں بنایا، زمینوں کے وارث بنائے، مکانوں کے وارث بنائے، تم نہ بناؤ، ابھی تمہارے کفن میلے نہیں ہوں گے، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوگی، عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، یہ خود بخود وارث بن جائیں گے۔ اگلی ایک بات بتا کے جاؤ، مفید مشورہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا زمین جائیداد کی خاطر اپنی بہن بیٹی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ لے کے آنا، زمین جائیداد کی خاطر کبھی ماں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہ کرنا۔ جس دن گھر کی عزت باہر نکل گئی اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی، رقبہ تو مل جائے گا، بابو باپ کی غیرت کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ کتنے خونی رشتوں کی قدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے۔ حضرت نفیسہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی آئی، السلام علیکم جی، وعلیکم۔ خدیجہ نے بھیجا ہے، کس لیے؟ وہ آپ سے رشتہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرا بڑا ہے ہی کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، ماں کوئی نہیں، یہ تو رشتے ماں باپ طے کرتے ہیں۔ حضور نے سر اٹھایا، نفیسہ جی جی، وہ میرے چاچے عباس کا، وہ میرے چاچے حمزہ کا، یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، اٹھ یہاں سے چاچے تائے کے بوئے پہ چلی جا۔ اگر وہ ہاں کر دے تو خدیجہ کو کہنا دولہن بن کے بیٹھ، محمد دولہا بن کے آ رہا ہے۔ اگر تائے چاچے رشتہ پسند نہ کریں تو خدیجہ کو کہنا ناراض نہ ہو، میرے چاچوں نے بھتیجوں کے لیے فیصلہ صحیح کیا ہے۔ یہ معیار تھا تائے چاچے کا، ماسی ماسی ماسی، ماں نہیں ماں جیسی۔ ماں مر گئی، بیڑے میں تیرے ہونے تے کی کام ہے، جا تیرے ٹور گئے ہن تے اٹھے گی نہ، نکل باہر، کڈو اینو باہر، کڈو اینو باہر، کڈو اینو باہر۔ یقین کر یہ وہ میزائل ہے جو ماں کی قبر پہ گرتا ہے، رب اکبر کی قسم پیغام پہنچتا ہے، یہ اولاد چھوڑ کے آئے۔ زندگی کے 40 سال گزر گئے، ابھی میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکے۔ میں پیو دے گھروں لے کے آئی تو اپنے ابے نو کہے، میں شادی کی پہلی رات عورت کو اتنی کھلی چھوٹ، اللہ اکبر، یہ تربیت کس نے کی؟ نہیں جی میں نال وعدہ کرو اسی بچہ پیدا نہیں کرنا، پہلے تو اسی نواں مکان بنا کے دو گے۔ اللہ کی قسم کئی جگہ ہم کسی کے گھر بیٹھتے ہیں، مولوی صاحب کو بڑھیاں آئیاں نے تھوڑا نال گل کرنی ہے، جی میری بیٹی بتا کیا، مولوی صاحب سر تے ہاتھ پھیر دو، مولوی صاحب تہاڈی تقریر سن کے بڑی رونیاں نے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، مولوی صاحب بھی گل کرنی سی، جڑا میرا جیٹھ ہے نا، میرے بندے دا بھرا ہے نا، جڑا انہیں میرے بندے نو قابو کیتا ہے، ساڈا حصہ نہیں دیندا، مولوی صاحب کو وظیفہ دے دو۔ یہ وظیفے پوچھنے تھے؟ میں کہتا ہوں وہ مولوی بھی شیطان ہے جو بھائیوں کو بھائیوں سے علیحدہ کر رہا ہے۔ کہتا اٹھ یہاں سے، یہ دوا میرے پاس سے نہیں ملے گی، قیامت کے دن میں نے آمنہ کے لال کو منہ دکھانا ہے۔ بدر کے قیدی تائے چاچے نبی کے داد کے قید ہو کے آئے، جو نبی کو مارنے آئے تھے، حضور مسجد نبوی میں رات کو اٹھ کے آ گئے۔ بلال کہ جی آمنہ دے لال کہ بلال پیچھے سے اوئی آئی کی آواز آ رہی ہے، مجھے بستر پہ نیند نہیں آ رہی، بتا کیا ہے؟ حضرت بلال کہنے لگے ہاں جی ہاں، ہم نے ہاتھ پیر باندھ رکھے ہیں کس کے بندے نے۔ آپ نے فرمایا نہ بلال، میرا داد کا آیا ہوا ہے، بلال جزا سزا کا فیصلہ اللہ، ان کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر دے، میں محمد کو بستر پہ آرام ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ جنہوں نے مکے سے دھکے دیے تھے، جنہوں نے کوڑے پھینکے تھے۔ صبح ہوئی، سارے مکے کے سردار کہہ دیا کہ بیٹھ گئے، بلال جی جی کچھ کھادا پیتا بھی ہے، کھلایا پلایا بھی ہے۔ اے رسولین نے جنہوں نے سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں ماری، سریے مار مار کے زریرہ کی آنکھیں نکال دی۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے کبھی دکھ نہ ہوا، ایک دن عرصے کے بعد 8 سال کے بعد میرے زخموں میں درد ہوا، جب حضور نے مجھے بلایا اور مجھے پتہ لگا اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کو آپ نے امن دے دیا، میں دوڑا دوڑا حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ اکرمہ کو بھی امن مل گیا کہ جی؟ آپ نے بلال ایک کام کر، کیا کام؟ فرمایا اکرمہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، بلال آگے جا کے گلے تو نہیں لگانا ہے، استقبال کر کے باں پھڑ کے میرے کو لے کے آنا ہے۔
بلال کہنے لگے جب میرا نام لیا تو میرے زخموں میں درد ہونے لگ گئی. حضور نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے. آپ نے فرمایا بلال فیصلہ کر، یا بدلہ لے لے یا آمنہ کا لال لے لے. حضرت بلال کہتے ہیں میرا دل ہی کھل گیا، میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ بدلہ نہیں لینا. آپ نے فرمایا موسیٰ کی امت کا فرعون وہ تھا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. بڑی مجھے تکلیفیں دی. باپ بیٹا رل کے بلال کو مارا کرتے تھے. تم نے تو دنیا کے اداکاروں کو دیکھا، تمہیں سمیہ کو پڑھنا چاہیے تھا. او لوگوں یہ تیرے اس برے والے میں اسلام ڈالروں میں پہنچا. اما سمیہ مکے کے چوک میں لیٹی ہے. ابو جہل 2 اونٹ لے کے آیا. مائی سمیہ کا پیر ادھر باندھ دیا، دوسرا ادھر باندھ دیا، اونٹوں کو یوں کھڑا کر دیا اور یوں کر کے ایڑ مارے، نیزہ مارے، نوک مارے. اونٹ پھد کے اما سمیہ کی ٹانگیں چرنے لگ جائیں. برچھا لے کے کھڑا ہو گیا. سمیہ تیری شرمگاہ پہ برچھا ماروں گا، نبی کو چھوڑ دے. اما سمیہ 70 سال کی بڑھیا کہہ رہی ہے اور وہ ابو جہل مارتا کیوں نہیں؟ رب اکبر کی قسم تو رگوں سے خون نکال سکتا ہے، سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتا ہے. ٹکڑے کر دیے گئے. اکرمہ بن ابی جہل جب کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کے پاس آئے، پتہ ہے بلال نے کیا سارے دکھڑے بھولے، یوں کر کے سینہ کھولا. باوے فرمایا ہائے میرا بھائی اکرمہ آ گیا، میرا بھائی اکرمہ آ گیا، میرا بھائی اکرمہ آ گیا. جب پھر بھائی اکرمہ کہتے میں نے یوں کر کے کمر پہ ہاتھ لگایا، بلال کی کمر میں مجھے گڑے نظر آئے. وہ مجھے کہہ رہا تھا میرا بھائی آ گیا. مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ زمین پھٹے میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں. یہ اخلاق کون لے کے آئے؟ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ. منہ پر گڈھا سا باندھ رکھا ہے. احبار بن اسود نے آنکھیں کھلی ہوئی آ کے حضور کے آگے ہاتھ بڑھا دیا. ہاتھ بڑھاؤ جی. آپ نے بولا کون ہے؟ کہ آج ہر ایک کو معافی دے دی، مجھے بھی معافی دے کے دکھا. آپ نے فرمایا قصور بتا. کہنے لگا قصور بتا کہ معافی مانگی تو کیا مانگی، تیرا ارادہ ہی بدل جائے. آپ نے فرمایا چہرہ دکھا کہ اگر تو نے پہچان لیا مجھے پتہ معافی نہیں دے گا. حضور کا سر جھکا، نہ قصور بتا رہا ہے نہ چہرہ دکھا رہا ہے. حضرت عمر ابو بکر یا رسول اللہ مودا نہیں بول رہا، زبان کاٹ دے. فرمایا نہیں. پھر نگاہ نبوت اٹھی، آنکھوں کے حالے میں آنسو تھے. فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا، اب تو نام بتا. انہوں نے کہا پکا وعدہ. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نبی جھوٹ نہیں بولتا. صدیق اللہ اکبر کہنے لگے رسول اللہ ہن تاخیرہ ہو گئیاں. آپ نے فرمایا نہ ابو بکر پیچھے ہٹ جا. فرمایا اب تو چہرہ دکھا کہ محمد وعدہ کر معافی واپس تو نہیں لوگے. اور آپ نے فرمایا نہیں. اس نے یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. علماء کو جیسے میں نے کہتے سنا کہ حضور کی زبان پہ نام ہی نہ آیا. یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا، جیسے بندہ گھبراہٹ میں بولتا ہے یہ آ گیا. ابو بکر کہنے لگے سونے نبی کون آ گیا؟ فرمایا میری بیٹی کا قاتل سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے. اس نے زینب کی سواری کو نوک ماری تھی، میری سواری اچھلی، میری زینب زمین پہ گری تھی، میری بیٹی کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اسی زخم سے میری بیٹی دنیا سے چلی گئی. آج بیٹی کا قاتل سامنے آ کے بیٹھ گیا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کڑیے تلوار. آپ نے فرمایا نہیں. احبار میرے پر احسان کر، میرے پر احسان کر. آج کے بعد میرے پیچھے بیٹھا کر، میرے سامنے نہ بیٹھنا. جب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں میری بیٹی اس کی زینب کی آنکھوں کے آنسو میرے سامنے آ جاتے ہیں. اس نبی کی امت ہو کر آج باپ کے منہ پہ گلے، آج ماں کے سر میں جوتیاں، آج تائے چاچوں کو دہلیز میں. خبردار بھائی کو کہہ کے جا رہا اولاد کو پترو میں تاڈو اپنا لو باؤ نہیں کرنا. اگر میرے پرانو تسی مجی نو حضرار دیتا. جاؤ میرے یارو، مکے کے قیدیوں کو بھی اللہ کی طرف سے حکم کوئی نہیں آیا قتل کرنا ہے کہ معاف کرنا. جاؤ انہاں دی روٹی پانی دے انتظام کرو. صحابہ حضور کا مکھڑا دیکھ رہے، انہیں روٹی کھلائے جو تلواریں لے کے بدر میں ہمیں مارنے آئے. 70 قیدی 70 صحابہ لے گئے. ایک تھلے نیوی پا کے بیٹھا ہوا، ایک قیدی بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا بلال اس کو اسے اپنے گھر لے جائے. حضرت بلال آگے بڑھے یا رسول اللہ ادھی میں کی دساں. اس نے یوں دیکھا کہ بلال
حضور کو میرا نام بتانا، میرے گھر کا کیا حال ہے۔ بلال کہتے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا بلال بھوک مجھے گھر میں ٹکنے نہیں دیتی، اگر حضور کی خدمت میں ہے تو تھوڑا سا نوالا میرے منہ میں دے دینا۔ ہاتھ پکڑا قیدی کا، حضور کے پاس سے گزرتے بلال کے کان میں کہا بلال گھر کا حال نہ بتانا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ گھر میں تھا کچھ نہیں، مہمان ساتھ ہے، بوئے تو ذرا پرے کھڑا کر دیا، پیچھے کھڑا ہو جا اندر آتا ہوں۔ جب اندر گئے بیوی سے کہنے لگے اونچی بات میں جواب نہ دینا، میری عزت نہیں آمنا کہ لال کی عزت کا خیال کرنا۔ کہنے لگی خیر ہوئے کہ حضور نے مہمان بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے کتنے دن ہو گئے نہ تو نے کھایا نہ میں نے کھایا، مہمان ہے ٹھنڈا ہو کا برا کا الحمدللہ۔ آج پڑوسیوں نے ترس کھایا تھا، 2 چپاتیاں بھیجی تھی میں بچا کے رکھیا نے، میرا گھر والا آئے گا ایک تجھے کھلاتی ہے خود کھاتی، لگتا ہے آج بھی مقدر میں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، لیا مہمان۔ کہنے لگی پہلے 10 جوان ہے تکڑا، کہاں گبرو جوان ہے، کہ میری 2 روٹیاں پھر کیا کرے گی، اللہ 2 روٹیاں کیا کرے گی۔ کہنے لگی تو دسترخوان بچھا، میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی اللہ میرے دسترخوان کی لاج رکھ لے۔ بندہ کہنے لگا عرب کا رواج ہے میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب تک میزبان روٹی نہ کھائے مہمان نہیں کھاتا، کہ کھلو جا۔ اللہ اکبر، بیٹھک میں بٹھایا اور خود باہر گیا، کسی درخت کے پتے لا کے دسترخوان پہ رکھ دیے۔ انہوں نے کہا یہ کیا، کہ کچھ مسئلہ ہے، مجھے حکیم نے کسی نے طبیب نے پتے کھانے کو کہا ہے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلا پتا منہ میں ڈالا، اللہ اکبر، بدر کے قیدی نے لقمہ ڈالا، پتے کی کرواہٹ سے صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوسرا نگلانا گیا، تیسرا ڈالا، مکے کے قیدی نے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیا۔ انہیں کہا میاں بتا یہ تربیت کرنے والا کون ہے، خود پتھر کھا رہا ہے، تو خود پتے چبا رہا ہے، میں روٹیاں کھلا رہا ہے، بتا استاد کون ہے جس نے ایسا شاگرد عطا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور پتے چبا چبا کے میں روٹیاں کھلانے والوں بتاؤ یہ کیوں کیا۔ کہنے لگے کس نے بتایا، کہنے لگے محمد الرسول اللہ۔ صحابہ نے تو پتے کھا کے میرے عزیزوں دشمنوں کے پیٹ بھرے، امت بیٹیوں کا حق کھا کے ڈکار مارے گی، بیٹیوں بیٹوں کا حق کھا کے رمضان مدینے میں گزارے۔ چودھری صاحب دا ماشاءاللہ، چودھری صاحب دا روزہ رسول دی چھاں بچے 200 بندے دا دسترخوان بچھ رہا ہے، بیل کے کپڑے کوئی نہیں۔ بیٹی طلاق لے کے بیٹھ گئی کہ جا پیو تو حصہ لے کے آ، تو دسترخوان بچھاتا پھر رہا ہے۔ نہ میرے یارا، اپنی منجی کو ذرا ہلکا کر کے جائیو، اپنی چرپائی کو ذرا ہلکا کر کے جائیو۔ میرے محترم دوست بزرگوں، کسی کا حق لے کے نہ جانا۔ اگر تیرے جنازے کو جاتا دیکھ کے بیٹی کا آنسو نکل گیا، اس کے آنسو کی وجہ سے قبر میں کفن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کرنا محل کو دروازے سے عزت کے ساتھ رخصت کرنا، اور کوشش کرنا میرے بزرگوں اپنے مرنے کے بعد بیٹیوں کو گھر میں آنے کا اختیار دے دینا، وگرنہ میرے عزیزوں انہی آنکھوں سے اس معاشرے کے اندر دیکھا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو گلی میں آنے کا رستہ ہی نہیں ملتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آخری بات آپ سے کر کے جا رہا ہوں، میرے لاڈلو میرے پیارو، اللہ نے بے شک 4 مرلے کا مکان دیا، اللہ نے حویلی دی یا 1 ایکڑ دیا، جو اللہ کی تقسیم ہے، بیٹوں کا بیٹیوں کا بیوی کا دے کے جانا۔ اگر میرے عزیزوں مرنے کے بعد بیٹی تکیے پہ سر رکھ کے رونے لگ گئی، بیٹی کا ایک آنسو نکل کر تکیے کے غلاف کے اندر چھپ گیا، خدا کی قسم قبر میں 1 رات لیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ میں بھی محتاج ہوں، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ جل شانہ نے اتنی بڑی یونیورسٹی کا قیام ہمارے اس پسماندہ سے علاقے میں، جہاں روڈوں کا انتظام کوئی نہیں، سہولیات کا نظام کوئی نہیں، لیکن خدا کا قرآن تمہارے دروازے پر آ کر دل کی بہاریں عطا کر رہا ہے۔ کوشش کرنا او میرے پیارو، او مضافات والو، آس پاس والو،
یہ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ رہا ہے، ٹینکی نہ بھرو مٹکا تو بھر لو، مٹکا نہ بھرو کشکول تو بھر لو، کشکول نہ بھرو چلو تو بھر لو۔ میرے عزیزوں بچیوں میں بچوں میں خدا کے واسطے ان کے جہیز نوکریوں کی میرے عزیزوں سوچ وچار بعد میں کرنا، پہلے ان کے کردار کا سوچ وچار کرو کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے بنانا، میں نے اپنی بیٹی کو کیسے بنانا۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، ساری ہندوستان کی عورتیں آئی کہ لگی نہیں فرید دی ابا کا کیا ہوا، کی کھوانی ہے، کی پیانی ہے، کی بہنانی ہے کا کیا ہوا، کہ میرے ہاتھوں کی کھا کر میرا بچہ گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، تیرے ہاتھوں کی کھا کر تیرا بچہ درود شریف پڑھتا ہے، بتا تو صحیح۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کمال اس کے اندر فرید کا نہیں کمال میرا ہے۔ 9 مہینے میری اس کوکھ میں آیا، میں نے اسے قرآن کے علاوہ کچھ نہ سنایا، جب یہ دنیا میں آیا میں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، میں تلاوت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ناپاکی کی حالت میں 2 سال تک جب میرے پہ ناپاکی آئی میں نے اسے پھر بھی کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ جب سینے سے لگا کے دودھ پلاتی تو 2 کام کرتی، سینے سے دودھ پیا کرتا تھا، اپنے کان میں میرے ہونٹوں سے درود شریف سنا کرتا تھا، نتیجہ یہ نکلا اللہ اکبر، دودھ پینے سے انسان بن گیا، درود شریف سننے سے ولی رحمان بن گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے واسطے یہ پرندے، یہ بلبل، یہ چڑیا، یہ جانور، یہ بلیاں، یہ بطخیں، یہ مرغیاں مغرب کی اذان ہونے سے پہلے اپنے گھر میں آتی ہے، کہتی ہو اے نادانو بند کرو دکان، دکان بنانے کا وقت ختم ہو گیا، اب اولاد بنانے کا وقت شروع ہو گیا ہے، کردار بنانے کا وقت شروع ہو گیا۔ جب اپنے بچوں میں بیٹھو گے ہی نہیں تو ان کے بارے میں کیا سوچو گے؟ اپنے بچوں میں بیٹھیں، انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں، دیکھی ان کے ہاتھوں کے لقموں پہ نظر ڈالیں، ان کی نگاہوں کے ہیر پھیر کو پڑھیں۔ خدا پاک کی قسم جن کی گود میں ہم نے پرورش پائی وہ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں میں نے پتہ پتر تو جھوٹ بولتا پیا، اب باپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اپنے بچوں میں اپنے آپ کو گزارو، ان کے کردار کو مشکوک دیکھو تو خدا کو رو کے دکھاؤ، اگر ان کے کردار کو ہنستا بستا دیکھو تو خدا کو سجدہ شکر کر کے دکھاؤ، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگو۔ ایک فصل ہے، ایک نسل ہے، پانی لگتا ہے راتوں میں، سردیوں میں، اندھارے میں پانی لگاتا ہے کہ فصل بڑھ جاتی ہے۔ جب اولاد والی نسل کا بیڑا غرق ہو تو تہجد میں خدا کو رو کے دکھایا کر۔ دنیا کا پانی لگے اللہ فصلوں کو ہرا کر دیتا ہے، آنسو اولاد کو لگے اللہ نسلوں کو ہرا کر دیتا ہے۔ میرے اپنے بچوں کے اندر رہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے اپنے وطن کی روزی نصیب ہو جائے۔ تھوڑا کماؤ، اپنے گھر لے کے آؤ، اپنے بچوں میں بیٹھ کے کھاؤ۔ جس اللہ نے کل کی نمازیں نہیں مانگی تم اس اللہ سے کل کا رزق کیوں مانگتے ہو؟